السلام علیکم دوستو، تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے اور اس حسن سلوک کے توفیق کو دونوں جہاں کے سعادت سمجھانا چاہیے۔ اللہ کے بعد انسان پر سب سے زیادہ حق ماں باپ کا ہی ہے۔ ماں باپ کے حق کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے کیجیے کہ قرآن نے ہر جگہ ماں باپ کے حق کو اللہ کے حق کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اللہ کی شکر گزاری کی تاکید کے ساتھ ساتھ ماں باپ کی شکر گزاری کی تاکید کی ہے۔ ترجمہ: اور آپ کے رب نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا عمل اللہ کو زیادہ محبوب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ نماز جو وقت پر پڑھی جائے۔ میں نے پھر پوچھا، اس کے بعد کون سا کام اللہ کے سب سے زیادہ محبوب ہے؟ فرمایا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک۔ اس کے بعد فرمایا، خدا کی راہ میں جہاد کرنا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر ہجرت اور جہاد کی بیعت کرتا ہوں اور اللہ سے اس کا اجر چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا تمہارے ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں، بلکہ خدا کا شکر ہے کہ دونوں زندہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو کیا تم واقعی اللہ سے اپنی ہجرت کا اور جہاد کا بدلہ چاہتے ہو؟ اس نے کہا، جی ہاں، میں خدا سے اجر چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو جاؤ اپنے ماں باپ کی خدمت میں رہ کر ان کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ماں باپ کا اولاد پر کیا حق ہے؟ ارشاد فرمایا، ماں باپ ہی تمہاری جنت ہے اور ماں باپ ہی تمہاری دوزخ، یعنی ان کے ساتھ نیک سلوک کر کے تم جنت کے مستحق ہوگے اور ان کے حقوق کو پامال کر کے تم دوزخ کا ایندھن بنو گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم دوسروں کے عورتوں سے پرہیز کر کے پاک دامن رہو، ایسا کرنے سے تمہاری عورتیں پاک دامن رہے گی، اور اپنے والدین سے حسن سلوک کرو، ایسا کرنے سے تمہارے بیٹے تمہارے ساتھ حسن سلوک کریں گے، اور جس شخص کے پاس اس کا مسلمان بھائی عذرخواہ کے لیے آئے تو اس کی معذرت قبول کر لے، خواہ حق پر ہو یا نہ ہو۔ اگر ایسا نہ کیا، معذرت قبول نہ کی، تو میرے حوض کوثر پر نہ آئے۔ اس حدیث شریف میں 3 اہم باتیں ارشاد فرمائی۔ نمبر 1، یہ کہ تم پاک دامن رہو گے اور دوسروں کے عورتوں کی طرف نفس اور نظر کو متوجہ نہ کرو گے، تو چونکہ تم نے دوسروں کے عورتوں سے حفاظت کی، اس لیے اللہ کی جانب سے یہ انعام ملے گا کہ تمہاری عورتیں پاک دامن رہیں گی، ان کی طرف نفسانی خواہشیں رکھنے والے متوجہ نہ ہوں گے اور نہ وہ شوہر کے علاوہ کسی پر نظر ڈالے گی۔ دوسری بات یہ بتائی گئی کہ اگر تم اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو گے تو تمہارے اولاد تمہارے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے گے۔ ظاہری سبب کے اعتبار سے تو یہ بالکل واضح ہے، کیونکہ اولاد دیکھے گی کہ والدین کے ساتھ اکرام اور احترام کے ساتھ پیش آتے ہو اور جان و مال کے ساتھ خدمت کرتے ہو، تو آپ کے عمل سے بچے بھی سبق سیکھیں گے اور سمجھیں گے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہمارے معاشرے کا حصہ ہے۔ ہم کو بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ یہی کرنا چاہیے جیسے ہمارے ماں باپ نے اپنے والدین کے ساتھ کیا، اور باطنی طور پر اس کو اس طرح سمجھے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے کے مطابق ہے۔ جب آپ نے اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو اس کے صلہ میں اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کو تمہاری طرف متوجہ فرمائے گا اور اولاد کے قلوب میں تمہاری عزت اور وقت ڈال دے گا۔ نیز اس کے ساتھ اس کا برعکس بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اگر تم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کیا تو تمہارے اولاد تم سے یہی سیکھیں گے، اور جب اس کا نمبر آئے گا تو تمہارے ساتھ وہی سلوک کرے گی جو تم نے اپنے والدین کے ساتھ کیا۔
ایک قصہ سنایا جاتا ہے کہ ایک شخص نے اپنے بوڑھے باپ کو ایک گٹھلی کی طرف باندھا، پھر اس کو کنویں میں ڈالنے کے لیے چل دیا۔ جب ایک کنویں کے کنارے پر جا کر رکا اور قریب تھا کہ کنویں میں ڈال دے تو باپ نے کہا کہ بیٹا اس کنویں میں مت ڈالو، کسی دوسری کنویں میں ڈال دے، کیونکہ اس میں نے اپنے باپ کو ڈالا تھا۔ یہ سن کر بیٹے کو ہوش آیا اور گٹھلی کھول کر الگ ہو گیا اور باپ کو احترام کے ساتھ گھر لے آیا۔ تیسری بات یہ بتائی کہ جب کسی مسلمان سے کوئی ناراضگی کی بات ہو جائے اور اس کے بعد وہ معافی مانگنے لگے اور عذر خواہی کرے تو اس کے معذرت قبول کر کے دل صاف کر لو۔ یہ نہ دیکھو کہ غلطی کس کی تھی، وہ غلطی پر تھا یا تم غلطی پر، اس کو جانے دو۔ جب معافی مانگنے لگا تو معاف کر دو، بلکہ اگر تمہاری غلطی تھی تو تم بھی معافی مانگ لو، اور اس کے کوئی حق تلفی کر چکے ہو تو تلافی کر دو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔